حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی، آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک مکہ مکرمہ میں 9 ربیع الاول کو صبح کے وقت ہوئی۔ ابن سعد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بے سروسمانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے 3 دن تک دودھ پلایا۔ پھر چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا۔ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مہینے دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال قبل اسی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو جائیں، اسی لیے وہ ان کو دور دراز کے علاقوں میں قافلوں کے ساتھ بھیج دیتے تھے، اور یہی ہوا کہ دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث تھا اور کنیت ابو کشبہ تھی، وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لینے کے لیے آئی تو ایک کمزور اونٹنی پہ آئی جو کہ اس کے قافلے میں سب سے پیچھے چلنے والی اونٹنی تھی، لیکن جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے گئی تو اس کی اونٹنی اس رفتار سے چلی کہ اس کے قافلے کی باقی عورتیں اسے بولنے لگی کہ اے دائی حلیمہ، رک جا، ہمیں اپنے ساتھ لے جا، تو کیوں اتنی تیز بھاگ رہی ہے؟ اس نے بولا، تم لوگ خود آ جاؤ۔ اور کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ اس اونٹنی پر کون سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا، اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دھوا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کے بارے میں اور معلومات چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو پلیز سبسکرائب، شیئر اور لائک کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ مزید آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل کے ساتھ اور ویڈیو بناؤں گی۔ اللہ حافظ۔